الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیو اور کیا قرآن کریم اس لیے نازل ہو گئی یہ کتاب مبارک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں کو تشریف آوری کی سعادت بھی مل گئی تاکہ وہ مسائل نہ آئیں جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں آئی. اب ان لوگوں کی جو ان حالتوں میں جیے اور مرے ان لوگوں کی قیامت کی صورتحال اور حالت بیان کی جاتی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جب قیامت کا دن آئے گا اور جب قیامت کے دن ہوگا تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ تم دیکھ لو گے آپ مشاہدہ فرماؤ گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ لو گے او عامت الناس اور عامت المسلمین آپ دیکھ لو گے ان لوگوں کے چہروں کو سیاہ کالا جنہوں نے اللہ رب العزت کے معاملے میں غلط بیانی سے کذبوا علی اللہ. آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کے چہروں کو کالے اور ایسے کالے کے پورا بدترین. یاد رکھیے الیس فی جہنم مثوى الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین کیا وہ جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو کہاں ہوگا ان کا ٹھکانہ اگر جہنم نہ ہو تو ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہوگی. ان کی جگہ تو ہے اور ہے جہنم. ان کے کفر کے وجہ سے یہ ان کے حالت اور صورت احوال. باقی دوسرے طرف وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور نجات دیں گے اللہ رب العزت متقین کو ان کی کامیاب کرنے کی صورت میں کہ انہیں کامیابی ملے گی عذاب سے چھٹکارا پا کر پار کر پاس ہو کر اگلے مرحلہ جو اللہ کے رحمتوں کا ہے وہاں تک پہنچنے کا انہیں موقع ملے گا اور ان کو کامیابی ملے گی اللہ کی رحمتوں کے حصول کا. وہاں کوئی اور صورتحال تو نہیں ہوگی یا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے یا اللہ رب العزت کے رحمتوں کے شامل حال. اب جنہوں نے کذبوا علی اللہ اللہ رب العزت سے متعلق جھٹلانے اور جھوٹ بولنے والوں کی صورتحال یہی ہوگا کہ وجوہہم مسودہ بری حالت میں اور بری حالت میں ان کی گناہوں کے نحوست کے ساتھ ساتھ وہ غم اور پریشانی بھی کہ اب کیا ہوگا. ہمیں تو سب کچھ بتا دیا گیا تھا یہ مناظر ہمارے سامنے بیان کیے گئے تھے تو اب وہی ہو گیا جو ہم سنتے چلے آ رہے تھے مگر ہم نے قبول نہیں کی. اب اس کے بعد کیا ہو یہ بات ہم کو پریشان کر رہی ہے. اور جن لوگوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور وہ کامیاب ہو گئے لا یمسہم السوء کسی بھی قسم کی تکلیف انہیں نہیں پہنچے گی. قیامت جہنم کی تپش میدان محشر میں سورج کی تپش یا کوئی اور خطرناک قسم کی صورت ہے کچھ بھی نہیں.
لا یمسہم السوء، معمولی سی بھی انہیں کوئی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا، اور تو اور ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ وہ کیا کھو کے آ رہے ہیں، کیا کھو کر آ رہے ہیں، انہوں نے کیا اپنے پیچھے چھوڑا ہے، ان کی سلطنت چلی گئی، ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی، ان کی مالداری دولت مندی کی جو انہوں نے امپائر بنا لیا تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ نہیں، ولا ہم یحزنون، معمولی سی بھی حزن ان کو نہیں ہوگا جو چھوڑ کے آ چکے تھے، انہوں نے کچھ کھویا نہیں، وہ سب اللہ رب العزت کو دے چکے ہیں۔ متقی انسان اپنے عمل اور ایمان سے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کو دے چکا ہوتا ہے، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے استقبال کیا جائے گا ایک ایسے شریف مہمان کی طرح جس کا کافی عرصے سے انتظار کی جا رہی ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں ادنا سا تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، انہیں معمولی سے غم بھی لاحق نہیں ہوگا کہ ہماری جائیداد کا کیا ہوا، ہماری دولت کا، ہماری سیاست کا، شہرت کا، کسی بھی چیز کے غم نہیں کھائیں گے، اور اللہ کے رحمت کے حقدار بنیں گے۔ یہ انسان اپنی زندگی کے مراحل و کیفیات اور حالات میں اپنی آخرت کو اگر سامنے رکھے تو اس انسان کے لیے سعادت کے راستے کھل جائیں، لیکن اگر انسان کے سامنے صرف دنیا ہو اور آخرت اور اس کی خوشی اور پریشانیوں سے بے خبر رہے تو کہیں بھی اپنے آپ کو کھو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، اور آخرت کی سعادتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔